أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آخری لیکچر ہے آج اللہ کی توفیق سے، آیت نمبر 62 سے 64۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم اور آپ کے ادب و احترام کا تذکرہ فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی تلقین فرمائی، اور آپ کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض کرنے والے، آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں مخالفت کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے کسی بڑی آزمائش میں، کسی فتنے میں یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کی دھمکی دی ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ
آپ کے طریقہ کی مخالف روش پہ چلتے ہیں کہ کسی وقت بھی اللہ پاک ان کو کسی فتنے میں، کسی آزمائش میں مبتلا فرما دے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ اللہم لا تجعلنا من۔ منافقین کا یہ طرز عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ کلمہ تو پڑھتے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں صحیح معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ پر ایمان موجود نہیں تھا۔ اس لیے وہ قانونی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے اور مسلمانوں کے رائٹس اور حقوق لینے کے لیے کلمہ تو پڑھتے تھے، لیکن آپ کی اطاعت و فرما برداری سے ہمیشہ جی چراتے تھے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کسی اہم کام کے لیے، کسی اہم ٹاسک کے لیے، کسی اہم ایجنڈے پہ میٹنگ کے لیے بلاتے تو اب مجبوراً انہیں آنا تو پڑتا، لیکن جب دیکھا کہ مجلس سٹارٹ ہو گئی، میٹنگ شروع ہو گئی، تو وہ یہ سمجھتے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، کیا پتہ چلے گا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ کسی کی آڑ لے کر، کسی کے پیچھے چھپتے چھپاتے مجلس سے کھسک جاتے، حالانکہ بلایا کس نے ہوتا تھا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں بلانے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ کائنات کے امام الانبیاء ہیں اور ہم سب کے ایمان کا حصہ ہیں، انہوں نے ہمیں بلایا، انہوں نے ہمیں کال کیا، وہ اس طرح کھسک جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں منافقین کے اس طرز عمل کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ارے ظالموں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس طرح خاموشی سے کھسک جاؤ گے اور اللہ پاک کو پتہ نہیں چلے گا؟ جب اللہ کو پتہ چل گیا تو وہ اپنے رسول کو بھی بتا دے گا وحی کے ذریعے۔ اس طرح تمہارا چھپ چھپا کر کسی کی آڑ لے کر کھسکنا، یہ اللہ اور اس کے رسول پر بالکل واضح ہے، اور اس سے تمہارے نفاق کا، تمہاری منافقت کا، تمہاری دو نمبری کا اللہ اور اس کے رسول کو خوب علم ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے مجلس کے آداب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بیان فرما دی۔ ایمان والوں کو کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر انہیں کسی اجتماعی کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، بلایا ہے، تو وہ آپ کی اجازت کے بغیر اس مجلس سے قدم باہر نہ رکھیں۔ ہاں، اگر کسی کو انتہائی ضروری کام سے جانا ہے تو وہ بھی پہلا ادب یہ ہے کہ معمولی کام کے لیے اجازت بھی نہیں مانگنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانداری سے فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی یہاں سے اٹھ کر جانا انتہائی مجبوری ہے، تو پھر اجازت لینی ہے، ورنہ اللہ پاک کو تو حالات کا خوب علم ہے۔ اور پھر اگر جانا ہے، انتہائی مجبوری سے جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ اٹھ کر اجازت لے کر جانا بھی کوئی اتنا مستحسن عمل نہیں ہے، کوئی بڑا اچھا کام نہیں ہے کہ اللہ کے رسول تو وہاں تشریف فرما ہے، کسی میٹنگ میں، کسی اجلاس میں، کسی اجتماع میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا وقت زیادہ قیمتی ہو گیا۔ چلو پھر بھی اللہ پاک نے کہا کہ انتہائی مجبوری ہے، جیسے کسی کے گھر میں اس کی بیوی بیمار ہے، اس کے والدین بیمار ہیں، تو کوئی شدید اس طرح کی مجبوری ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اجازت لے کر جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مومن اجازت لے کر جاتا تو یہ منافقین اس کے پیچھے ہو کر کہ یہ جا رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی اس کی آڑ لے کر کھسک جائیں۔
اللہ پاک نے اس کی بھی مذمت بیان فرما دی اور ان کو عذاب علیم کے خطرے سے بھی آگاہ کر دیا کہ یہ تم اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو جو آپ کی کال پر آئے اور میٹنگ کا ایجنڈا مکمل ہونے سے پہلے ہی کھسک گئے بغیر اجازت۔ بڑی ہی سخت آیت مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے حوالے سے۔ سچی بات ہے کہ پورے قرآن مجید میں میرے علم کے مطابق کوئی بھی آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے حوالے سے اتنی سخت نہیں ہے جتنی کہ آیت مبارکہ آج پڑھے جانے والے سبق کے اندر موجود ہے۔ اتنی شدید دھمکی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو بہرحال مجلس کے ادب آداب سے بات شروع ہوئی تو ضمناً یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آپ کے حکم پر کسی کو امیر بنایا جاتا ہے یا آپ کی زندگی میں بھی بعض لوگوں کو امیر بنایا جاتا تھا، جیسے امیر سفر ہیں یا امیر جہاد ہے یا امیر حج ہے، کسی بھی اہم مشن پہ آپ صحابہ کرام کا کوئی لشکر کوئی گروہ روانہ فرماتے تو آپ ان میں سے کسی ایک کو امیر بناتے تھے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی 3 لوگ بھی اگر اکٹھے کوئی کام کریں، کوئی مجلس کریں، کوئی سفر کریں تو فرمایا کہ وہ اپنے میں سے ایک شخص کو امیر مقرر کر لیں۔ اجتماعی زندگی کی اہمیت بھی سکھائی جا رہی ہے آیات زیر تفسیر کہ 3 بندے بھی بغیر امیر کے نہ رہیں۔ اب ایسا امیر جو سفر کے اندر ہے یا سفر جہاد میں ہے، سفر ہجرت میں ہے، سفر حج میں ہے، اس امیر کی اطاعت بھی لازم اور ضروری ہے۔ من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنائے گئے امیر کی اطاعت کی، اس نے گویا کہ انڈائریکٹ اللہ کے رسول ہی کی اطاعت کی ہے نا۔ جیسے اگر کوئی والدین کی اطاعت کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کے رسول کی بات مان رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے۔ تو یہ جو موجودہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی اسی آیت مبارکہ سے اپنی امارت کو ثابت کرتے ہیں کہ کسی بھی اہم ایشو کے لیے کوئی مذہبی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے، وہ اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کر لیتے ہیں، تو اس امیر کی حیثیت بھی جب تک خلافت نہیں دنیا میں قائم ہوتی، وہ امیر بھی اسی طرح کا ایک امیر ہوگا جو سفر کا امیر ہوتا ہے، تو اس کی بھی اطاعت اسی طرح کرنی چاہیے، اور جب وہ کسی اہم مجلس کے لیے بلائے تو اس وقت اس امیر کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ آتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ انما المؤمنون، انما کو کہتے ہیں کلمہ حصر، انما فقط صرف، المؤمنون ایمان والے، انما المؤمنون مومن تو صرف وہ ہیں، الذین آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ ایمان والے تو صرف وہ ہیں یا مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا اور جب، کانوا وہ ہوتے ہیں، مَعَهُ اس کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عَلَى پر، امرن جامعن، امرن کسی ایسے کام پر، جامعن جو جمع کرنے والا ہے، یعنی جو سارے مسلمانوں کو جمع کرنے والا کام ہے، کوئی بھی ایسا کام اس پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لم یذہبوا تو یہ ایمان والوں کی کیا کوالٹی ہے، یہ کیا کرتے ہیں، لم یذہبوا تو وہ
نہیں جاتے، لم یذہبوا وہ نہیں جاتے، اس مجلس سے نہیں جاتے، حتی یہاں تک کہ یستأذنوا وہ اجازت طلب کر لیں۔ یستأذنوا کی جو سین اور تا ہے یہ دو زائد حروف ہیں، اور یہ جب کسی فعل ورب کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس میں طلب کا، مانگنے کا معنی پیدا کر دیتے۔ تو اذن کا معنی اجازت، اور یستأذنوا وہ اجازت طلب کرتے ہیں، وہ اس سے، یہ معہ اور یستأذنوہ ان میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے رسول ہی کی طرف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ تو پورے جملے کا ترجمہ یہ ہوگا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جو جمع کرنے والا ہے، جو اجتماعی کام ہے، تو اس وقت تک نہیں جاتے کہ اس سے اجازت مانگ لیں۔ یہ ہے مومن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلائی گئی میٹنگ، اجلاس اور آپ کی کال کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کیا مجال ہے کہ یہ اس مجلس سے بغیر اجازت لیے اٹھ کر چلے جائیں۔ مومن یہ کام نہیں کر سکتا، تو یہ مومن صرف یہ لوگ ہیں۔ اور آگے ہم پڑھیں گے اس سے اگلی آیت مبارکہ میں کہ جو منافق ہیں وہ اس کے الٹ کرتے ہیں، منافقین کا طرز عمل اس کے بالکل الٹا ہے، وہ کھسک جاتے ہیں بغیر اجازت کے۔ ان الذین، بے شک، یہ تاکید کے لیے اللہ پاک نے دوبارہ بات بیان فرمائی ہے، ان الذین یستأذنون، بے شک وہ لوگ جو اجازت طلب کرتے ہیں کا آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول۔ اسی بات کو دوبارہ ایک اور انداز سے الفاظ کو تبدیل کر کے اللہ پاک نے دوبارہ بیان فرما دیا کہ ایمان صحیح معنوں میں لانے والے لوگ ہی صرف وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مجلس سے نہیں اٹھتے۔ فَإِذَا، تو جب، استأذنوا وہ اجازت طلب کریں کا آپ سے، لی کے لیے، بعض، شأنہم اپنے کام، شأن کام، میٹر، معاملہ، لی بعض شأنہم اپنے بعض کاموں کے لیے یا اپنے کسی کام کے لیے۔ تو جب وہ اجازت طلب کریں، یعنی ایمان والے آپ سے اجازت طلب کریں اپنے کسی ضروری کام کے لیے، فأذن، تو اجازت دے دے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فا پس اذن اجازت دے دیجئے، ملا کے پڑھیں گے فأذن، تو اجازت دے دیجئے، لی کو، من جسے، شئت آپ چاہیں، منہم ان میں سے۔ تو اجازت دینا بھی آپ کی مرضی پہ منحصر ہے، آپ اس مجلس کے امیر ہیں، نبی بھی ہیں، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جس کام کے لیے اجازت مانگ رہا ہے وہ ضروری ہے ابھی کہ نہیں۔ واستغفر، اور بخشش مانگیے، واستغفر کے اندر بھی سین اور تا دو زائد حروف ہیں جو مانگنے کا معنی پیدا کر رہے ہیں۔ واستغفر، اور بخشش مانگیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہم ان کے لیے، اللہ سے، لہم کی میم پر جزم تھی، آگے ملانے کے لیے پیش لگا لی گئی، لہم اللہ، واستغفر لہم اللہ، اور بخشش مانگیے ان کے لیے اللہ سے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے، پہلے تو یہ بتایا کہ اگر کسی ضروری کام کے لیے اجازت مانگیں، کہ چھوٹے موٹے کام کے لیے اجازت نہیں مانگنی چاہیے، شأن اہم معاملے کو کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اجازت دینا امیر کا اختیار ہے،
امیر مجلس کا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پھر جس کو آپ اجازت دے دیں، چونکہ اجازت لے کر بے شک ضروری کام بھی ہے، جائز تو ہے اجازت لے کر جانا، لیکن کوئی اتنا پسندیدہ نہیں۔ اس لیے اگر کوئی مجبوری سے آپ سے اجازت لے کر چلے گیا نا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آپ اللہ سے بخشش مانگیے، اس کے لیے دعا بھی کرنا بعد میں کہ یا اللہ یہ میرا امتی، یا اللہ یہ تیرا مومن بندہ، یہ جو اجازت لے کر مجلس سے چلا گیا ہے نا اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بے حد بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم والا۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، غفور بہت زیادہ بخشنے والا، اور رحیم اس میں بھی مبالغہ ہے، نہایت رحم والا۔ یہ اس کے غفور الرحیم ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے تمہاری مجبوریوں کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ چلو اگر کسی کو انتہائی ضروری کوئی کام ہے وہ چلا جائے، اور نبی بعد میں اس کے لیے یا امیر بعد میں اس کے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ لا تجعلوا، نہ بنا لو، دعا الرسول، رسول کے بلانے کو۔ دعا الرسول کی تفسیر اہل علم نے کئی طریقوں سے کی ہے۔ دعا الرسول کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بلانے کو، یعنی اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں، انہوں نے کسی مجلس میں تمہیں بلایا ہوا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ تمہیں بلانے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ بلانے والا، میٹنگ کی کال دینے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ بنا لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو، کالنگ آف دی میسنجر، بینکم، اپنے درمیان، کا مانند، طرح، دعائی، بلانے، بعضکم، تم میں سے بعض کے، بعضا بعض کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ بنا لو کہ جس طرح کسی نے بلایا، دوست نے بلایا، محلے دار نے بلایا، کسی کونسلر نے بلایا، تو تم جاتے ہو، جتنی دیر جی چاہتا ہے اس کے پاس رہتے ہو، اس کی بات سنتے ہو، جب جی چاہتا ہے اٹھ کے کہتے جی میں جا رہا ہوں، جی مجھے کام ہو۔ یہ تو عام بندے کے ساتھ اس طرح کرتے ہو نا تم۔ تو جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے دوست احباب، بہن بھائیوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ کر لیتے ہو، کیا اللہ کے رسول کے بلاوے کو بھی تم نے ویسے کر لیا؟ اللہ کے رسول کے بلاوے کو تمام لوگوں سے بڑھ کر اہمیت دو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں تو اس کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح مت سمجھو، یہ مطلب ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلانا ہے۔ اگر سیاق و سباق سے دیکھا جائے نا، جس طرح پچھلی آیت میں مجلس میں بلانے، میٹنگ بلانے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر تو سب سے بہترین تفسیر یہی ہے۔ اور اس سے آگے بھی آیت کے اندر دیکھیں تو منافقین کے مجلس سے کھسکنے کا تذکرہ ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سب سے بہترین تفسیر سیاق و سباق کو دیکھیں آگے پیچھے تو یہی بنتی۔ ویسے بعض اہل علم نے دوسری تفسیر بھی کی ہے، وہ تفسیر بھی درست ہے، سورۃ الحجرات کے اندر اس سے ملتی جلتی آیت مبارکہ موجود ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تم بلاتے ہو نا، اللہ کے رسول تمہیں بلاتے نہیں، پہلی تفسیر کے مطابق تو یہ تھا نا اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں میٹنگ میں، اجلاس میں، اور اب کیا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو بلاتے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام اس طرح ہے، اے اللہ کے رسول میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چیت تو کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی نا، تو پھر اس میں وہ مخاطب بھی کرتے ہوں گے آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلانا ہے، پکارنا ہے، مخاطب کرنا ہے،
تو اس وقت اس طرح مخاطب نہ کرنا جس طرح تم ایک دوسرے کو بے تکلفی سے جیسے مرضی آواز دے کے بلا لیتے ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر کرنا، اور لہجہ بھی بڑا دھیما ہونا چاہیے، اور آواز بھی زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے، الفاظ بھی نرم، لہجہ بھی نرم، اور تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے انداز سے ادب و احترام اور محبت جھلک رہی ہو۔ یہ نہیں کہ ہم جیسے ایک دوسرے کو دوست بے تکلفی سے بلا لیتے ہیں، یا والدین اپنی اولاد کو بلا لیتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو بلا لیتے ہیں، وہ کام نہیں کرنا یہاں۔ تو بعض اہل علم نے اس کا مطلب یہ بھی لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلانا، کیونکہ ایک دوسرے کو تو ہم نام سے بلا لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بھی نہیں بلانا، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ ایسے ہی کرتے ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، لہجہ بھی نرم، میٹھا لہجہ، آواز آہستہ، اونچی آواز سے نہیں بلانا۔ تو یہ مفہوم جو ہے یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 کے اندر موجود ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو وہاں اس سے ملتی جلتی بات موجود ہے۔ تو بہرحال اگر اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملایا جائے تو پھر یہ تفسیر بھی درست ہے۔ قد یعلم اللہ، قد یقیناً، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ، الذین ان لوگوں کو جو یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، ہو سلپ اوے، لواذا ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے، کہ کسی ایک نے اجازت لی، دو نے اجازت لی، وہ جا رہے ہیں اٹھ کے، تو آپ بھی فٹافٹ اس کی آڑ لے کر کہ چلو یہ نکل رہا میں بھی نکل جاتا ہوں، کیا پتہ چلنا۔ آڑ لینا یہ مطلب ہے لواذا، آڑ لینا، کنسیلڈ بائی ادرس، دوسروں کے پیچھے چھپ کر نکل جانا۔ قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو جو یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، سلپ اوے، منکم تم میں سے، لواذا ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے۔ اللہ ان کو جانتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، ہم پیچھے چھپ کر نکل گئے ہیں، یقیناً اللہ انہیں جانتا ہے۔ جب اللہ جانتا ہے تو اللہ کے رسول کو بھی بتا دے گا۔ فَلْيَحْذَرْ، پس لازم ہے، فا پس لام، لام امر ہے جو پیچھے مل کر سائلنٹ ہو جائے، فل پس لازم ہے، یحذر ڈریں، فَلْيَحْذَرْ پس لازم ہے کہ ڈریں۔ اور سورۃ البقرہ میں لفظ آتا ہے منافقین کے بارے میں، اور مثال اللہ نے دی ہے بادل بارش، اور اس میں یہ لفظ ہے حذر الموت، موت کے ڈر سے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، وہاں یہ لفظ آتے ہیں حذر الموت، موت کے ڈر سے، تو یہ وہی لفظ ہے ڈرنا۔ فل پس لازم ہے، یحذر ڈر جائیں، الذین وہ لوگ جو یخالفون مخالفت کرتے ہیں، ان سے، یخالفون کا معنی مخالفت بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی پیچھے رہنا بھی ہوتا ہے، جس طرح سورۃ توبہ کی آیت نمبر 81 میں ہے، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ تو خلاف کا معنی پیچھے رہنا، الذین یخالفون جو پیچھے رہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، یہ اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے پہنچے کو نہیں، یہ پیچھے ہی رہ گئے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئے کو نہیں مجلس، یہ بھی ایک معنی ہے۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے، اس کے بعد چونکہ ان کی پریپوزیشن ہے، حرف جار ہے، ان یخالفون ان سے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کوئی حکم دیا کسی کام کا، ایک
مومن نے بھی آگے بڑھ کر فوراً لبیک کہہ دیا، مان لیا، دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی، پانچویں نے بھی، 10ویں نے بھی، اور کچھ وہ ہیں جو پیچھے رہ گئے، ماننا ہی نہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس ڈریں وہ لوگ جو یخالفون عن امرہ، جو حکم ماننے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یا جو مخالفت کرتے ہیں یا اعراض کرتے ہیں، عن امرہ، اس کے حکم سے، اس کا حکم ماننے سے جو اعراض کرتے ہیں یا جو پیچھے رہ جاتے ہیں نا، انہیں چاہیے، ان پر لازم ہے کہ وہ ڈریں، ان کے تصیبہ پہنچ جائے، ہم انہیں فتنتن، کوئی آزمائش، ان پر کوئی آزمائش آ سکتی ہے، کسی امتحان میں اللہ انہیں ڈال سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قرآن مجید کی آیت ہے نا، سورۃ الانفال وغیرہ میں بھی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہیں قتل کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہاں فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے، تو وہی لفظ اگر یہاں لگایا جائے تو اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی فتنہ آ چھوئے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے وہ کسی کفر و شرک میں، بدعات میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اب یہ چھوٹا عذاب ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے، بدعات میں مبتلا ہو جائے، یعنی گمراہی کی دلدل میں پھنس جائے، یہ بہت بڑی سزا ہے جس کا اینڈ یقیناً جہنم ہے۔ اللہم لا تجعلنا من ان تصیبہم، کہ آ پہنچے انہیں فتنۃ، کوئی آزمائش، کوئی فتنہ، او یا یصیبہم، یا آ پہنچے انہیں عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اتنی سخت آیت پورے قرآن میں نے کم از کم نہیں پڑھی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے پیچھے رہتے ہیں اور آپ کی اطاعت و فرما برداری سے پیچھے رہتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا کوئی دردناک عذاب آ پہنچے۔ الا سن لو، الا سن لو، خبردار، وارننگ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ، ان للہ، بے شک اللہ ہی کا ہے، ما، جو کچھ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں ہے۔ جب سارا کچھ اللہ کا ہے تو پھر تم تو اس کے مملوک ہوئے نا، وہ مالک ہے، تم مملوک ہو، تو پھر مملوک کا کیا حق ہے؟ مملوک کو کیسے جرأت ہو کہ وہ اپنے مالک کی نافرمانی کرے؟ کیونکہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی مخالفت کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد اطاع اللہ، قرآن مجید کی آیت، من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ تو جب اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تمہاری رہنمائی کے لیے، اور اپنے رسول کو تمہارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ بنایا، پھر تم کون ہوتے ہو اللہ کے مملوک ہو کر اللہ کی یا اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے؟ قد یعلم، یقیناً وہ جانتا ہے، ما انتم کا مطلب ہوتا ہے جس حال میں بھی تم ہو، ما، جو، انتم، ہو تم، علیہ، اس پر، جس روش پر، جس رستے پر، جس سوچ پر تم ہو نا، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے کہ مخالفت ہے، محبت ہے کہ آپ سے نفرت ہے، نعوذ باللہ، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔ یہ منافقین کو بھی ساتھ تنبیہ ہو رہی ہے، نصیحت ہو رہی ہے کہ بندے کے پتر بن جاؤ، مخلص مومن بن جاؤ، اللہ کے رسول کی اطاعت والے رستے پہ آ جاؤ۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔ کون؟ منافقین۔
الیہ اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور اس دن کو بھی جب وہ لوٹائے جائیں گے۔ اچھا، بعض اہل علم نے اس کو پچھلے جملے کے ساتھ ہی ریلیٹ کیا ہے کہ یہ قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، وَیَوْمَ اور اس دن کو بھی وہ جانتا ہے، یا اس دن بھی وہ جانتا ہوگا، یرجعون الیہ جب وہ لٹائے جائیں گے اس کی طرف، فا پھر ینبئ وہ بتائے گا، خبردار کرے گا، آگاہ کرے گا، ہم انہیں بما عملوا اس سے جو انہوں نے کیا، جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے نا، پھر قیامت کے دن اللہ پاک ان کو بتائے گا کہ تم یہ کرتوت کرتے رہے تھے، یوں میرے رسول کی مخالفتیں کرتے رہے۔ اور بتائے گا جب آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ بتائے گا، تو یہ بتائے گا کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف بس ان کو انفارمیشن کی حد تک بتا دے گا۔ بتائے گا کا مطلب وہ ہے جو ہماری زبان میں ہوتا ہے نا کہ میں تینوں دساں گا، تو اللہ تعالیٰ بتائے گا انہیں، اور جب بتائے گا تو اس کے مطابق پھر ان کو اس کا بدلہ بھی دے گا، اچھا یا برا۔ واللہ اور اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ صرف تمہاری روش سے واقف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور محبت کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے دن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ جنت میں اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت